توشہانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کل 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا کہ کل عمران خان رہا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، یا عمران خان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس ولاگ میں بات۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج توشہانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب سے استدعا کی، جس کے جواب میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آج عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، جس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے اور فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ سماعت شروع ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی سزا معطل نہ کی جائے۔ امجد پرویز صاحب یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے توشہانہ کیس الیکشن کمیشن کی طرف سے لڑا، عمران خان کو سزا ہوئی، اور اب وہ اصرار کر رہے تھے کہ عمران خان کی سزا معطل نہ کی جائے، ریاست کو نوٹس کر کے جواب طلب کیا جائے۔ اسی نکتے پر انہوں نے آج بحث کی اور وہ کہتے رہے کہ ریاست کو نوٹس کیا جائے، جواب طلب کیا جائے، اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے ہیں ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے بھارتی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، راہل گاندھی کو پرائیویٹ کمپلینٹ میں 2 سال کی سزا ہوئی۔ راہل گاندھی نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی جو خارج کر دی گئی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ سزا معطل کرنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، جس پر عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے نواز شریف کی سزا معطلی کا حکم بحال رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے 1 گھنٹہ اس دن لیا، 2 گھنٹے آج لیے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کہتے ہیں ٹیسٹ میچ کا زمانہ چلا گیا، اب T20 کا دور ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ آج اسی چیز پر بحث کرتے رہے کہ عمران خان کی جو سزا ہے وہ معطل نہیں ہونی چاہیے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب پہلے کی طرح آج پھر فارم میں تھے اور وہ ایک ہی بات کا اصرار کر رہے تھے کہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے، چاہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ 15 منٹ کا وقفہ مانگتے ہیں کہ پلیز تھوڑا وقفہ دیا جائے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب 15 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں۔ کھوسہ صاحب کی طبیعت دیکھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے وکیل کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو سماعت ہے وہ ملتوی کی جاتی تھی۔ لیکن آج کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی کریں فیصلہ آج ہی کرنا ہے، اور کھوسہ صاحب نے آج پھر پہلے کی طرح گرم جوشی کے ساتھ دلائل دیے۔ کھوسہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی سزا معطل کی جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دے رہے تھے، ان کی کوشش تھی کہ آج پھر سماعت ملتوی ہو جائے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب کہتے ہیں کہ آپ حتمی دلائل دیں، آج ہی فیصلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آج کئی بار یہ بات کی کہ آج ہی فیصلہ کرنا ہے، کیا آج فیصلہ ہوا؟ اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کے دلائل مکمل ہوئے۔ عمران خان کی سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ ہوا۔ جو ہی عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، جو توشہانہ کیس ہے اس حوالے سے آج فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، وکلاء بہت یقین کے ساتھ تھے کہ آج عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ ہر وکیل کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، سوائے صرف امجد پرویز کے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے، کیونکہ ان کے چہرے پر اسی ٹائم میں اسی چھا گئی جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے کہا کہ فیصلہ آج ہی کرنا ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور دوسرے وکلاء جو روزانہ ایک بڑی تعداد میں ہائی کورٹ پہنچتے تھے اور کمرہ عدالت فل ہو جاتا تھا، ان کے چہرے پر خوشی آ گئی اور انہیں یقین تھا کہ آج وہ اٹک جیل میں عمران خان کو ریسیو کرنے جائیں گے۔ جو ہی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا اس فیصلے کے حوالے سے خبر آتی ہے، ایف آئی اے کی ٹیم اٹک جیل پہنچ جاتی ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان کو سائفر لیگ جو ہے اس معاملے میں گرفتار کیا جائے گا، جس معاملے میں اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عمران خان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے زمان پاک سے،
تب پولیس کی پھرتیاں، تب پولیس 10 منٹ میں وہاں پہنچتی ہے، عمران خان کو گرفتار کرتی ہے اور عمران خان کو گرفتار کر کے اٹک جیل میں شفٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد آج جو ہی فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، FIA کی ٹیم اٹک جیل پہنچ جاتی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے۔ کیا کل عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا کل عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا؟ یہ کل ہی دیکھا جائے گا۔ وکلاء بہت یقین کے ساتھ ہیں کہ کل عمران خان کی رہائی کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا، لیکن میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے ہو سکتا ہے عمران خان کو کسی اور کیس میں اٹک جیل سے ہی گرفتار کر لیا جائے، اور ہو سکتا ہے FIA کی ٹیم عمران خان کو سائفر لیک کے معاملے میں گرفتار کرے، جس معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا گیا ہے۔ سائفر لیک جو آفیشل ایکٹ منظور ہوا، ایک جعلی دستخط کے ذریعے منظور ہوا، اس کے ذریعے اب گرفتاریاں جاری ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، اور جعلی دستخط کیے گئے۔ اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ صدر عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کی، 2 دن بہت اس پہ بات ہوئی، اب کوئی صحافی بھی بات نہیں کرتا، نہ ہی سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی پیش رفت کی ہے، نہ ہی وکلاء کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس معاملے میں اب کیا ہوگا۔ ایک طرف عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو کل 11 بجے سنایا جائے گا۔ کل ساری قوم کی نظریں 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہوں گی کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ امید ہے ہائی کورٹ عمران خان کی سزا معطل کے حوالے سے فیصلہ سنا دے گی، اور عمران خان کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی جائے گی۔ اب سوچنے والی بات ہے، عمران خان کو جو 20 دن اٹک جیل میں رکھا گیا، اس میں قصوروار کون ہے؟ جج ہمایوں دلاور صاحب قصوروار ہیں، ہائی کورٹ قصوروار ہے، سپریم کورٹ قصوروار ہے، کون قصوروار ہے؟ عمران خان کو ایک ایسے کیس میں گرفتار کیا گیا، ایک ایسے کیس میں، ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں عمران خان کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب ہمت نہیں ہارے۔ عمران خان صاحب نے یہ ثبوت دیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ کسی صورت بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ انہیں موت قبول ہے، غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سائفر کیس میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا، اس کے بعد 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا تھا۔ آج عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا۔ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی عمران خان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ کسی صورت عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج جب عدالت نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ریمانڈ کا فیصلہ سنایا، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں نا انصافی اور حقوق کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرا حق ختم کیا جا رہا ہے، کچھ ثابت نہیں کیا جا رہا، میں نے پورا تعاون کیا، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ کا انصاف میرے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ایسی بات کی جس نے سب کے اوسان ہتا کر دیے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ڈیل کر چکے ہیں، جو لوگ کہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی بک چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو واضح پیغام دیا اور بتایا کہ میں اپنی جگہ پر قائم ہوں۔ اپنی جگہ پر قائم کا مطلب یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں، جس طرح انہوں نے 2011 کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جئیں گے، عمران خان کے ساتھ مریں گے، وہ وعدہ شاہ محمود قریشی نے وفا کر دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ پیغام دے دیا کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سیاست کریں گے تو عمران خان کے ساتھ کریں گے، وفا کریں گے تو عمران خان کے ساتھ وفا کریں گے۔ وفا نہ صرف شاہ محمود قریشی نے کی، علی محمد خان نے کی، شہریار افریدی نے کی، چودھری پرویز لاہی نے کی، اعجاز چودھری نے کی، میاں محمود الرشید نے کی، اور اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ورکر نے عمران خان کے ساتھ وفا کی، جس کا ثبوت روزانہ یہ ورکر کسی نہ کسی ٹرینڈ کے ذریعے دیتے ہیں، جس کا ثبوت پاکستان تحریک انصاف کا فلیگ پکڑ کر دیتے ہیں، جس کا ثبوت فضا میں غبارے چھوڑ کر دیتے ہیں، اور ہر طرح سے یہ ثبوت دیتے ہیں۔ کبھی قیدی نمبر 804 والی شرٹ پہن لیتے ہیں، کبھی قیدی نمبر 804 والا گانا ریلیز کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ بتایا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کرے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عمران خان کی سزا معطل ہو جائے گی، کل سب کی نظریں ہائی کورٹ پر ہوں گی، انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی وہاں پر موجود ہوگی، آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ دیتے رہے گی جس طرح اس سے پہلے دیا۔ سب سے گزارش ہے نیا پاکستان چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔